السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں قیام میلاد کے ثبوت میں اس سے پہلے بہت سارے دلائل اور قیام کی قسمیں بیان کی گئی۔ یعنی قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو کھڑا ہونا کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی کھڑا ہونا جو قیام ہے وہ جائز ہے، کبھی قیام فرض ہے، کبھی قیام سنت ہے، کبھی قیام مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام ہے، اور ہر ایک کی پہچان بھی بیان ہوئی، قاعدہ بھی بیان ہوا تفصیل کے ساتھ۔ جیسے کہ دنیاوی ضروریات کے لیے کھڑا ہو جانا، عام طور پہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کسی ضرورت کے تحت بیٹھا ہے، اسے جانا ہے تو کھڑے ہو کر ہی جائے گا، تو یہ جائز ہے، مباح ہے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز کے لیے جو کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اس کو کھڑا ہونا یہ قیام فرض ہے۔ ایسے ہی نوافل وغیرہ میں کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اور چند موقع جہاں پر کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں بیان کی گئی کہ جس سے خود بخود میلاد شریف کے وقت یا صلاۃ و سلام کے وقت یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کھڑے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا باب آج شروع ہو رہا ہے، جس میں قیام میلاد پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے، اس کے جواب میں یہ باب شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا اعتراض یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ معترضین، مخالفین، وہابیہ، دیابنا وغیرہ قیام میلاد یا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونے پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ میلاد کا قیام اول 3 زمانوں میں نہیں تھا، لہٰذا بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے۔ یہ وہی مشہور بات ہے، گھسی پٹی بات اور ان کا اعتراض، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی وہی تعظیم کی جائے جو کہ سنت سے ثابت ہے، اپنی ایجادات کو اس میں دخل نہ ہو، نیا پن اس میں مت لے کر آؤ۔ کیا ہم کو بمقابلہ صحابہ کرام حضور سے زیادہ محبت ہے؟ کیا صحابہ کرام کے مقابلے میں ہم کو زیادہ محبت ہے کہ صحابہ کرام کو زیادہ محبت ہے؟ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب صحابہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ تو پھر تم کیوں یہ میلاد کرتے ہو، کیوں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہو؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت کا جواب تو بارہا دیا جا چکا ہے، اس سے پہلے بدعت سے متعلق قسمیں بھی بیان ہو چکی ہیں، اور اس کا جواب بہت مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں ہوتی ہے۔ جو یہ کہا جائے کہ ہر بدعت حرام ہے، اس کا تفصیلی جواب اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہی تعظیم کی جائے جو سنت سے ثابت ہو، تو یہ قاعدہ، کیا یہ قاعدہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے بھی ہے؟ فرماتے ہیں
کہ کیا یہ قاعدہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے ہے یا دیگر علماء دیوبند وغیرہ کے لیے بھی ہے؟ یعنی یہ جو تم قاعدہ بیان کر رہے ہو کہ وہی تعظیم کرے، حضور کی ویسی ہی تعظیم کرے، اس طرح سے کرے جو کہ سنت سے ثابت ہو، تو یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے لایا؟ اور یہ قاعدہ کیا صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ تمہارے علماء کے لیے بھی ہے، دیگر علماء دیوبند وغیرہ کے لیے بھی ہے؟ یعنی عالم، کتاب، مدرسہ، تمام چیزوں کی وہی تعظیم ہونی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔ کسی عالم کی بھی ویسی ہی تعظیم ہونی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، کتاب کی بھی ویسی ہی تعظیم ہونی چاہیے جو کہ سنت سے ثابت ہے، مدرسے کی بھی ویسی ہی تعظیم ہونی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں تو علماء دیوبند کی آمد پر اسٹیشن جانا، ان کو لینے کے لیے، ان کے گلے میں ہار پھور ڈالنا، ان کے لیے جلوس نکالنا، جھنڈیوں سے راستہ اور جلسے گاہ کو سجانا، کرسیاں لگانا جلسوں وغیرہ میں، واز کے وقت زندہ باد کے نعرے لگانا، مسند اور قالین بچھانا وغیرہ، اس طرح کی تعظیم کا آپ کوئی ثبوت کیا پیش کر سکتے ہو؟ یہ مخالفین کو ایک یہ الزامی جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا اس کا آپ جواب پیش کر سکتے ہو کہ یہ تعظیم آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی تعظیم کی ہو؟ نہیں پیش کر سکتے۔ تو فرمائیے کہ یہ تعظیم حرام ہے یا حلال ہے؟ تم اپنے علماء کی جو تعظیم اس طرح سے کر رہے ہو تو یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو جب یہ تمہارے علماء کی تعظیم اس طرح سے یہ تم جائز اور حلال سمجھتے ہو تو حضور کی تعظیم کو کیوں حرام کہتے ہو؟ فرماتے ہیں لہٰذا آپ کا یہ قاعدہ ہی غلط ہے، بلکہ اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ تو ایک الزامی جواب ہو گیا کہ آپ پھر اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، اپنے لوگوں کی تعظیم کے بارے میں۔ اب یہاں سے دلائل پیش فرما رہے ہیں، کہتے ہیں بلکہ رکوع و سجدہ محرمات کے علاوہ، یعنی ایسا کام جو کہ حرام ہو، جیسے کہ تعظیم کرنا، تعظیم میں اتنا جھک جانا کہ رکوع کی مقدار ہو جائے یا سجدے تک جھک جانا، یہ سب حرام ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو ان تمام حرام چیزوں کے علاوہ جس تعظیم کا جس ملک میں رواج ہو وہ جائز ہے، یعنی جس جگہ جیسا رواج ہو تعظیم کا وہ جائز ہے، بس اس میں حرام چیز نہ ہو، حرام کام جیسے کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا وغیرہ، یا ڈھول تاشا وغیرہ بجانا جو حدیث سے جس کی حرمت ثابت ہے، اگر حرام کام نہ ہو اور اس ملک میں تعظیم کا جس طرح سے رواج چلتا ہو تو اس طرح سے تعظیم بجا لانا یہ جائز ہے، اور جذبہ دل جس طرح راہبری کرے وہ عبادت ہے۔ یعنی دل کا جذبہ جو چاہے جس طرف رہبری کرے، رہنمائی کرے، وہ عبادت ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں مہتر بھنگی کو کہتے ہیں، جو کچرا وغیرہ اٹھاتا ہے اس کو مہتر کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں مہتر بھنگی کو کہتے ہیں، اور فارسی اور بعض جگہ اردو میں بھی مہتر یعنی سردار کو بولا جاتا ہے۔ مہتر یہ سردار کو بولا جاتا ہے، اور بعض جگہ مہتر بھنگی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ چترال کے نواب کو مہترے چترال کہتے ہیں، تو مہترے چترال، چترال کے نواب کو مہترے چترال، تو کیا چترال کا بھنگی نہیں، بلکہ وہاں پر چترال کا سردار مراد ہے۔ لکھنؤ میں جو شخص یہ کلمہ یعنی کلمہ جو مہتر یہ کسی نبی کے لیے استعمال کرے اگر لکھنؤ میں تو کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور چترال اور فارسی میں اگر یہی لفظ جو ہے حضور کے لیے استعمال کرے تو وہ سردار کے معنی میں ہے، تو وہ کفر نہیں ہوگا۔ ہر ملک کے ہر رسمیں، یعنی ہر ملک اور ہر جگہ کی ایک الگ رسم ہوتی ہے۔ ہندیاں را اصطلاح ہند مدح، سندھیاں را اصطلاح سندھ مد، یعنی جو ہندی بولنے والے ہیں تو ان کے لیے تعریف میں جو ہندی زبان کی اصطلاح ہے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ جو سندھی بولتے ہیں، جو سندھ کے رہنے والے ہیں، تو سندھیوں کی جو اصطلاح میں تعریف جس کو کہا جاتا ہے اس کو تعریف کہا جائے گا۔ لکھتے ہیں مرقات اور اشعۃ اللمعات کے مقدمے میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال میں
یہ لکھتے ہیں مرقات اور اشعۃ اللمعات، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی زمین پاک میں کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. امام مالک کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے، اور جب حدیث بیان فرماتے امام مالک تو حدیث بیان فرمانے سے پہلے آپ غسل فرماتے. جب حدیث بیان کرتے تو اس سے پہلے غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور ہیبت و وقار سے بیٹھتے تھے، پھر حدیث بیان فرماتے تھے. تو اب یہاں پر جواباً ذکر فرما رہے ہیں اس مثال کو ذکر کر کے کہ کہیے مدینہ پاک یا حدیث شریف کی یہ تعظیم کسی صحابہ نے کی، کسی صحابی نے کی تھی؟ یعنی کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ بیان کر سکتے ہو کہ اس صحابی نے جو ہے مدینہ شریف کی اس طرح سے تعظیم کی ہو کہ کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے ہوں وہ صحابی، یا حدیث پاک بیان فرمانے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہو اور عمدہ لباس پہنے ہوں، خوشبو لگائی ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تعظیم کسی صحابی نے کی تھی؟ نہیں، مگر امام مالک کا جذبہ دل ہے یہ، تو یہ عین ثواب ہے. یعنی یہ دل کا جذبہ ہے کہ اس طرح سے تعظیم ہو، دل سے تعظیم اس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو یہ عین ثواب ہے. اسی طرح تفسیر روح البیان زیر آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کے تحت جو تفسیر ہے روح البیان میں، اس میں یہ ذکر ہے کہ ایاز کے فرزند کا نام تھا محمد، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا. تو سلطان جو تھے وہ اس کا نام لے کر پکارتے تھے، یعنی محمد کہہ کر پکارتے تھے. ایک روز سلطان ایک روز غسل خانے میں جا کر فرمایا، انہوں نے غسل خانے میں، اور وہاں سے اپنے بیٹے کو انہوں نے آواز لگائی. کیا فرمایا کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لا، اے ایاز کے بیٹے پانی لا. تو اب ایاز نے عرض کیا کہ حضور کیا قصور ہوا کہ غلام زادے کا آپ نے نام نہیں لیا؟ سلطان محمود جو تھے انہوں نے ایاز کے بیٹے کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لا. تو ایاز نے عرض کیا کہ حضور کیا قصور ہو گیا ہے کہ غلام زادے کا نام نہیں لیا؟ فرمایا کہ ہم اس وقت بے وضو تھے، اس مبارک نام کو بے وضو نہیں لیا کرتے. یعنی وہ بیٹے کا نام محمد ہے، تو دیکھیے یہاں پر حضور کا نام نہیں ہے، حضور کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ کسی اور کا نام ہے، لیکن اس نام کو بھی وہ بے وضو لینا پسند نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تعظیم ہے یا نہیں؟ اب ایسی تعظیم کوئی دکھائے کہ کسی صحابی نے اس طرح سے تعظیم کی ہو؟ تو جذبہ دل کا جذبہ، دل جس طرف راغب ہو اور جیسی تعظیم چاہے اس اعتبار سے تعظیم کرنا یہ عین کارے ثواب ہے. کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی. شاعر نے کیا کہا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی میں جو ہے اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، مشک اور گلاب سے کلی کروں، دھوؤں اپنے منہ کو، پھر بھی جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام میں گنہگار اپنے منہ سے لوں، یہ تو بہت بڑی بے ادبی. بتائیے تو بتائیے یہ تعظیم ہے کہ نہیں؟ تو کمال بے ادبی یعنی بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی میں اپنے منہ سے اگر حضور کا نام لوں. تو بتائیے یہ تعظیم ہے کہ نہیں؟ کہیے یہ تعظیم کہاں ثابت ہے؟ یعنی کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کہاں ثابت ہے؟ کہیے کیا سلطان محمود اور امام مالک رحمہم اللہ کو صحابہ کرام سے زیادہ عشق رسول تھا؟ کیا ان کو صحابہ کرام سے زیادہ عشق رسول تھا؟ بلکہ بے شک صحابہ کا عشق اس درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے عشق کا جذبے کے ظاہر کرنے کا، اظہار کا
یہ ایک الگ ہی اظہار کرنے کا طریقہ ان کا الگ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس جگہ جس طور پر جس طرح لوگ تعظیم اس کام کو کسی چیز کی تعظیم جس طرح سے کرتے ہوں اگر وہ حرام نہیں ہے تو اسی طرح سے تعظیم کرنا کار ثواب ہے. دوسرا اعتراض جو مشہور ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر ذکر رسول کی تعظیم منظور ہے، یعنی تم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہو یہی منظور ہے، تو ہر ذکر پہ کھڑے ہو جایا کرو اور میلاد شریف میں بھی اول سے ہی کھڑے رہا کرو، شروع سے ہی کھڑے رہا کرو. یہ کیا کہ پہلے بیٹھے اور بعد کو بیٹھے، درمیان میں کھڑے ہو گئے، صلاۃ و سلام کے وقت کھڑے ہو گئے، یہ کیا؟ شروع سے آخر تک کھڑے رہا کرو اگر تعظیم ہی تمہاری منظور مقصود ہے تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، یہ بیجا اعتراض ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور ہر ذکر کھڑے ہو کر کیا کرے اور میلاد شریف از اول تا آخر کھڑے کھڑے پڑھا کرے تو ہم اس سے بھی منع نہیں کریں گے، ہے نا، ہم اسے بھی منع نہیں کریں گے. خواہ ہر وقت کھڑے ہو یا بعض وقت، ہر طرح جائز ہے، چاہے شروع سے آخر تک کھڑے رہے یا بعض وقت کھڑے رہے، ہر طرح جائز ہے. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کتب حدیث کی کتابیں کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے. دیکھیے تعظیم، حدیث کی کتابیں کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے. دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے، پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے، ہے نا. تو ان کا یہ فعل بہت ہی مبارک تھا، مگر چونکہ از اول تا آخر کھڑا ہونا یہ عوام کو دشوار ہوگا، اس لیے صرف ولادت کے ذکر کے وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، کہ ہو سکتا ہے عوام کو یہ دشوار ہو. نیز بیٹھے بیٹھے بعض لوگ کبھی اونگ جاتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، تو کھڑا کر کے صلاۃ و سلام پڑھایا کہ نیند جاتی رہے، ہے نا. نیند اگر آ رہی ہے تو نیند جاتی رہے، اسی لیے اس وقت عرق گلاب وغیرہ چھڑکتے ہیں تاکہ پانی سے بھی نیند اڑ جائے، ہے نا، اسی لیے چھڑکا جاتا ہے. کیوں صاحب نماز میں، اب یہاں پہ دیکھیے الزامی جواب، اب فرما رہے ہیں کیوں صاحب نماز میں بعض ذکر تو آپ کھڑے ہو کر کرتے ہو، بعض رکوع میں، بعض سجدے میں، بعض بیٹھ کر، ہر ذکر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کرتے، ہے نا، کیوں نہیں ہر ذکر کھڑے ہو کر کیا؟ تو اب اس سے پتا چلا کہ ہر طریقے سے ذکر جائز ہے. نیز جب التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں تو حکم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے، اس وقت اشارہ کرے. اور ہزارہا موقعوں پر آپ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، انگلی کیوں نہیں ہلاتے؟ اس وقت انگلی کیوں نہیں ہلاتے؟ اسی وقت کیوں انگلی ہلاتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی خاص وقت میں کوئی چیز کسی کے لیے خاص کر دی جاتی ہے. صوفیاء کرام بعض وظائف میں کچھ اشاروں کی قید لگاتے ہیں. مثلا جب مقدمے میں، یعنی جب عدالت میں کوئی جائے تو حاکم کے سامنے جج ہو تو جج کے سامنے جائے تو اپنے حق میں فیصلہ ہو، تو اس لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس طرح پڑھے کہ اس کے ہر حرف پر ایک ایک انگلی بند کرے، کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے ہر حرف پر ایک ایک انگلی بند کرے، کاف پر، ہا پر، یا پر وغیرہ. پھر اس کے بعد ہا میم عین سین قاف یہ پڑھے اور ہر حرف پر ایک انگلی کھولے، ہا میم عین سین قاف، اس طریقے سے ایک ایک انگلی کھولے، پھر حاکم کی طرف دم کرے تو انشاءاللہ اس کے حق میں فیصلہ ہو، ہے نا. تو یہ دیکھیے خاص وقت میں ہے نا. تو اب فرماتے تو جب تلاوت قرآن کے دوران میں یہ کلمے آتے ہیں تو یہ اشارے کیوں نہیں؟ اس وقت ہم یہ اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ خاص وقت کسی خاص جگہ پر کوئی چیز کسی چیز کے لیے خاص کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح ہم میلاد شریف کے وقت قیام کرتے ہیں، ہے نا. جب ذکر میلاد کرتے ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں. اور یہ اشارے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ اشارے صحابہ کرام سے کہاں ثابت ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ایسے ہی حزب البحر وغیرہ پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر خاص اشارے کرتے، خاص اشارہ بھی اس میں ذکر ہے.
اور موقعوں پر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہی دعائیں اور وہی وظائف اور موقعوں پر وہی آیت کریمہ اگر پڑھی جائے تو اس وقت اشارے کیوں نہیں کرتے؟ نیز طواف خانہ کعبہ میں جب عمرہ یا حج کرنے جائے تو خانہ کعبہ کا طواف جب کرتے ہیں تو پہلے طواف کے 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل کیا جاتا ہے، 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب عمرہ یا حج کرنے والا طواف کر رہا ہو تو وہ استباء کرتا ہے۔ بعد میں کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس قسم کے سینکڑوں سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ امام بخاری نے بعض احادیث کو اسنادن بیان کیا، اسنادن یعنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو فلاں نے حدیث بیان کی، ان کو فلاں نے حدیث بیان کی، وہ فلاں سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، وہ صحابی نے حضور کو دیکھا یا حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ اس کو کہتے ہیں سند، اس کا نام ہے اسناد، اس کا نام سند ہے۔ تو امام بخاری نے بعض احادیث کو اسنادن بیان کیا اور بعض کو تعلیقاً بیان کیا، یعنی سیدھے حدیث کے الفاظ ہی بیان کر دیے، راویوں کے نام ذکر نہیں فرمائے، تعلیقاً بیان کر دیا۔ سب کو یکساں ایک طرح کیوں نہ بیان کیا؟ بھلا ان جیسی باتوں سے حرمت کیسے ثابت ہو سکتی ہے نا؟ تو جیسا موقع محل ہو اس طور پر اس ذکر کو یا اس چیز کو بیان کر دیا جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ تو اسی طرح قیام میلاد بھی ثابت ہے، تو میلاد شریف کا ذکر کیا جائے یا خاص حضور کی ولادت کا وقت ہو اس وقت کھڑے ہو کر حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے یا اخیر میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ ہرگز حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اب یہ 2 اعتراض ہو گئے۔ اب ایک جو مشہور اعتراض ہے، بہت ہی مشہور، یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں نے قیام میلاد کو ضروری سمجھ لیا ہے، یعنی تم لوگوں نے جو ہے وہ میلاد کے وقت یا صلاۃ و سلام کے وقت کھڑے ہونے کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پر تان کرتے ہو، یعنی اگر کوئی صلاۃ و سلام کے وقت کھڑا نہ ہو تو تم تان کرتے ہو، اور غیر ضروری کو ضروری سمجھنا ناجائز ہے، لہٰذا قیام بھی ناجائز ہے۔ یہ اس طرح اعتراض کرتے، اعتراض کرنے والے اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب تفصیل کے ساتھ آئندہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کیا ضروری سمجھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔